صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا نا سن سن کم دا کفر سی سارا عمر بہادر رب دا ولی لو جی باقی انشاءاللہ پھر صحیح اللہ تعالیٰ تاڑی زندگی سے برکت فرمائے علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ ہے وقت کی زنبیل میں انمول خزانہ ایک شہید کا مصر ایک روایت پدر ایک نوائے پر اثر ایک مجاہد ندر ایک چراغ کی ہے نو ایک سراج کی ہے سو ایک دلیل صبح نو ایک سبیل تیز رو ایک سی کا پہلا ایک پچان صاف ایک سمن ایک پیار ایک موسم بہار عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ الحمدللہ ساڑھے مہمان خصوصی قید ملت اسلامیہ خطیب ابن خطیب پروفیسر انجری علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نو کوٹلی رہے ابو بکر آمد بار دل کی اٹھا کرائیاں سو اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں حضرات ایک بڑی خوش خبری دی گل ہے انشاءاللہ ایک ہفتے دی اندر کوٹلی رہے ابو بکر دی اندر قرآن و سنہ مومنٹ مرکزی دفتر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دا انشاءاللہ اسی بنا رہے ہیں انشاءاللہ اور اے دفتر انشاءاللہ کسی دا کوئی مسئلہ ہوئے کوئی تھانے دا مسئلہ ہوئے کوئی عدالت دا مسئلہ ہوئے کوئی جس طرح کا کسی نے انصاف نہیں مل رہا انشاءاللہ اسی جنہیں جگہ ہوئے قید محترم دینا رابطہ کر کے انشاءاللہ سارے دا کام کروانا واسی انشاءاللہ تیار ہیں انشاءاللہ اور دفتر جڑا ہے ہفتے وچ 2 دن کھلا کرے گا ہفتہ یا اتوار انشاءاللہ حنیف فوجی والمحمد شریف انشاءاللہ اور بلال مصری دے کارتے کو انشاءاللہ مرکزی دفتر انشاءاللہ سی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ قرآن و سنہ مومنٹ دا دفتر ہوئے گا اور کسی دا نہیں ہوئے گا انشاءاللہ ساڑھے دا پروگرام نو لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی ناکام کرن دی میں اس بات کا اعلان کروں گا جاؤ جنی مرضی کوشش کرو جنہیں مرضی علماء نہ رابطے کرو ایک وہ پروگرام منسوخ ہو گیا ہے دیکھو قاری خالد مجاہد صاحب الحمدللہ سٹیج دے موجود نے قید ملت اسلامیہ سٹیج دے موجود نے انشاءاللہ ایک ڈنکے کی چوٹ اعلان کرے گا اسی آج بھی قرآن و سنہ مومنٹ دے نالا اور انشاءاللہ جتنی دیر ساری زندگی ہے اسی قرآن و سنہ مومنٹ دے نالا انشاءاللہ ہون میں بلا تمہید خطاوہ سے دعویٰ دیاں گا قید ملت اسلامیہ پروفیسر انجری علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جیسا کہ حق علیہ حدیث دیکھو دیکھو کون آیا کون آیا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا نہ جھکنے والا نہ بکنے والا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب
ایک حق پہ جان نثار، ایک امن ایک پیار، ایک موسم بہار، عزم اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں اور بے پایہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا ہم حق کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ساری زندگی بھی انسان سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اس کی حمد کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، سر کو جھکایا جائے، قیام کیا جائے، رکوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن نعمتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہیں۔ کوئی نعمت اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے، کوئی اس سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سننے والے کان دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پکڑنے والا ہاتھ دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم دیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک زندگی کو عطا فرما دیا، بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ نے دلوں کے سکون بیٹوں کو پیدا کیا، انسان کی غیرت کی شکل میں اس کی بیٹیوں کو پیدا کیا، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے سر چھپانے کے لیے گھر کی چھت کو دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے اوپر ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس نعمت بے پایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر انسان ساری نعمتوں کو سمیٹ لے اور ہدایت سے محروم ہو، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ حضرات گرامی قدر، فرعون سردار تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا۔ دنیا کے اندر ذلت کی نشانی، ذلت کی علامت بن گیا، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا۔ حامان کے پاس وزارت تھی لیکن وہ ایمان کی نعمت سے محروم تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کی علامت بنا دیا، ذلت کا نشان بنا دیا، اور قیامت کے دن اس کو آگ والوں میں، جہنم کے دہتے ہوئے انگارے کے حاملین میں شامل فرما دیا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم کے ایندھن کو بنا دیا، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کی علامت بنا دیا۔ اس کا نام اور اس کا کام اچھے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حامان کو ذلت کی علامت کے طور پہ پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، ابو لہب خوبصورت چہرے والا تھا، مال والا تھا، حسب و نسب والا تھا، قبیلے کنبے والا تھا، نام والا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن ایمان سے محروم تھا۔ اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اس کی اہلیہ کو، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیش رہا کرتے تھے، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔
قرآن کی ایک پوری سورت کو ابو لہب کے گھرانے والوں کی مذمت کے اندر نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر قارون سرمایہ دار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مال کی نعمت کو شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بستی کے اہل علم اس کو کہا کرتے تھے احسن کما احسن اللہ الیک، قارون تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ویسے ہی پاس کیا کر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن قارون کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ بستی کے وہ لوگ جو دنیا دار تھے، جن کو حقیقتوں کا علم نہیں تھا، وہ یہ بات کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو بہت سے دیگر مجرموں کی طرح قارون کو بھی ڈھیل دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی حقیقت کو واضح فرمانے کے لیے اس کو خزانے کے سمیت زمین کے اندر ننسا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر گھنسا دیا، آنے والوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ شداد جاگیردار تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باغ کو بھی تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اب ایک اور منظر کو دیکھیے، ابو لہب چودھری کے مقابلے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر بھی چودھری تھے لیکن ایمان والے تھے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صدیق اکبر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق وزیر تھے، بعد میں امیر بنے، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے فاروق اعظم بنا دیا۔ سیدنا عثمان مان والے تھے، اللہ نے آپ کے مال کو قبول فرما کر آپ کو غنی بنا دیا۔ سیدنا حیدر کرار محنت کش تھے، تہجد گزار تھے، شب زندہ دار تھے، محنت مزدوری کے ساتھ اپنے معاملات کو چلانے والے تھے، اللہ نے مرتدار حیدر کرار بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی غریب الدیار تھے، پردیسی تھے، مخلوق الحال تھے، اللہ نے یہ مقام بلند عطا فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ جب معراج کی رات آسمانوں کی سیر پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مال کو نہیں دیکھتا، کسی کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، کسی کی ظاہری نمود و نمائش کو نہیں دیکھتا، بلکہ پروردگار عالم اگر دیکھتا ہے انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کوٹلی رائے ابو بکر ہو یا امیر محمد ہو یا قصور ہو یا راجہ جنگ ہو یا کھڑیاں ہو، ہر یہاں پر رہنے والے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو قبروں میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے دادوں کو، اپنے نانوں کو، اپنے پردادوں پر نانوں کو قبروں میں دفنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ دنیا سے جو بھی گیا ہے، چاہے سردار ہو، چاہے چودھری ہو، چاہے بڈیرا ہو، چاہے لینڈ لارڈ ہو، دنیا کے اندر ہمیشہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اس دنیا فانی کے اندر عروج اگر حاصل ہوگا، عظمت اگر حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پہ حاصل ہوگی، کملی والے کی غلامی پہ حاصل ہوگی، اور حضرات گرامی قدر آخرت کے اندر فردوس کے بالا خانے بھی اگر حاصل ہوں گے، رب قدیر کے غلاموں کو حاصل ہوں گے، کملی والے کے نوکروں کو حاصل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر آج کوٹلی رائے ابو بکر کے اندر میں اسی پیغام کو سنانے کے لیے آیا ہوں، نہ ہم نے کسی جاگیردار کو اپنا رہنما بنانا ہے، نہ کسی سرمایہ دار کو اپنا مقتدا بنانا ہے، نہ کسی لینڈ لارڈ کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ ہم نے اگر ماننا ہے یا رب کبیر کی کبریائی کو ماننا ہے یا مدینے والے کی مصطفائی کو ماننا ہے، اور ہم نے اس علاقے کے اندر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے سامنے اللہ
जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हज़रात गिरामी कदर, दुनियादारों की खुशामद करके चंद टकों को हासिल कर लेना या प्रोटोकॉल को हासिल कर लेना यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात यह है कि इंसान अर्श वाले का बंदा हो, काली कमली वाले का गुलाम हो। और हज़रात गिरामी कदर, मैंने पहले भी कई मरतबा अपने बारे में ये बात कही है और आज फिर क्या कहना चाहता हूँ, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, अगर कलम को जरा बेच दिया जाए, जुबान को जरा फरोख्त कर दिया जाए, ज़मीर को जरा बेच दिया जाए, तो मुल्क के अंदर असेंबली की मेंबरशिप तो बड़ी छोटी बात है, वजारत भी मिल सकती है, मुशावरत भी मिल सकती है, लेकिन रब्बे कबीर की कसम है, हमारी निगाह ना वजारतों पे होती है, ना मुशावरतों पे होती है, ना हुक्मरानाने वक्त की कुर्बतों पे होती है, ना उनकी हुशामतों पे होती है, ना उनकी सोबत पे होती है, ना उनकी रिफाकत पे होती है। नजर हमारी होती है तो या रब के कुरान पे होती है। बेशक, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी कदर, मैं आज आपके सामने इस पैगाम को सुनाने के लिए आया हूँ और आला बजीर बसीरत इस बात को बताने के लिए आया हूँ। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है हमारा इम्तिहान लेने के लिए। ये जमीन दारुल फना है, दारुल बका आखिरत है। ये जमीन जो है इसके अंदर इम्तिहान को लिया जाएगा, दारुल करार आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदी समर का ऐलान फरमा दिया, बल तुक्सिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। तुम्हारी निगाह दुनिया के किनारे के घर पे होती है, हालांकि दुनिया का एक किनारे का घर जन्नत के महल्लात का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी निगाह दुनिया की हसीना की रिफाकत पे होती है, हालांकि दुनिया की हसीना हूर की रिफाकत का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी निगाह दुनिया के बचो करने वाले नौकरों पे होती है, हालांकि दुनिया के नौकर जन्नत के गिलमान की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी निगाह दुनिया के मौसम बहार पे होती है, हालांकि दुनिया का मौसम बहार जन्नत के मौसम बहार का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी निगाह दुनिया के तल्लुकात पे होती है, हालांकि दुनिया के तल्लुकात अर्श वाले के दीदार। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन ये कैसे हासिल होगा? ये सब कुछ जब हासिल होगा जब हम अपने मनहज को बदलेंगे, अपने नुक्ताई नजर को बदलेंगे। याद रखिए, खाना सारे ही खाते हैं, पानी सारे ही पीते हैं, शादी सारे ही करते हैं, औलाद सबकी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कौन लोग पसंद हैं? जो इस दुनिया में रहते हुए अर्श वाले की अजमत के डंके बजाते हैं, उसके जिक्र की माला जपते हैं, उसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं, उसकी तस्बीह उसकी तहमीद का नारा लगाते हैं, हजरत रसूलुल्लाह की जात के साथ गुलामी का दम भरते हैं, आपके साथ अपनी वबस्तगी का इजहार करते हैं, आपके साथ अपनी वबस्तगी का ऐलान करते हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह से वबस्तगी के लिए बिलाल को कभी हिर्रा की तपती हुई ज़मीन के ऊपर लिटाया गया, कभी सुमैया को टांगों के जरिए शहीद किया गया, कभी ज़ुन्नाराए रूमी की आंखों के अंदर लोहे की तलाओं को गर्म करने के बाद उसकी आंखों में फेरा गया, कभी हजरत हमजा के वजूद को टुकड़ों के अंदर तकसीम किया गया। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह से बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी असीयतों को बर्दाश्त किया। कोटली राय अबू बकर के लोगों, क्या हम निजाम मुस्तफा के लिए आज के इस दौर पूरा शोक के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की बात को भी करना गवारा नहीं कर सकते? हजरत गिरामी कदर, मैं आपके सामने आज इस बात को रखना चाहता हूँ, अगर आज पाकिस्तान के गैरतमंद नौजवान हजरत रसूलुल्लाह के साथ वफादारी का इजहार करने के लिए मैदान अमल में निकल आए तो रब्बे काबा की कसम है, फ्रांस ने जो हदूर अक़दस की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की हिम्मत और नापाक जसारत की है, आइंदा के बाद फ्रांस के लोग हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करने की नापाक जसारत नहीं कर सकते। हजरत गिरामी कदर, फ्रांस हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियां करता रहा, लेकिन हजरत गिरामी कदर पाकिस्तान
پاکستان کے حکمران خاموش تماشائی بنے رہے اور حضرات گرامی قدر ملک کے اندر سفیر فرانس یہاں پر پوری قوت کے ساتھ برقرار رہا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے اس بات کو خراج رکھ دینا چاہتا ہوں، میں نے کبھی آپ کے ساتھ گلیاں پکے کرنے کا وعدہ نہیں کیا، میں نے کبھی آپ کے ساتھ ٹرانسفارمروں کو لگانے کی بات نہیں کی، میں نے کبھی آپ کے ساتھ کھڑے بندی کی بات نہیں کی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ مجھے ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر پہنچائیں تو رب کعبہ کی قسم اگر حرمت رسول اللہ کا مسئلہ ہو یا حکم نبوت کا مسئلہ ہو یا نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہو، اللہ کی قسم میاں صاحب کی سرداری کو نہیں دیکھوں گا، ان کے سرمایے کو نہیں دیکھوں گا، زرداری کی جاگیر کو نہیں دیکھوں گا، عمران خان کی شہرت کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا اور باطل کو انشاءاللہ ایمانوں کے نعرے تکبیر، ہمت والا، جرت والا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اسلام کا بے پاک سپاہی، اسلام کا بے پاک سپاہی، ختم نبوت کا رکھوالا، ابتسام جیالہ، ابتسام جیالہ، ختم نبوت کا رکھوالا، اسلام کا رکھوالا، اسلام کا بے پاک سپاہی۔ اور آج آپ کے سامنے یہ بات بھی کر دینا چاہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا جس وقت ملالہ یوسف زئی کو پاکستان سے بڑے تمطراق کے ساتھ یورپ کے اندر منتقل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کے دینی طبقات کو اس وقت بھی اس کے بارے میں تحفظات تھے، لیکن حضرات گرامی قدر وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے کر دیا۔ آج اس نے برطانیہ کے فیشن میگزین وہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انسان اور مرد اور زن کو اکٹھے رہنے کے لیے نکاح اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آزادانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس بات کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ اس بات کی ذمہ داری پاکستان کے ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو ہر اس عنصر کو، جو ہر اس مرد کو، ہر اس عورت کو بیرون ملک بھاگنے دیتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غدار ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ کا غدار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم منبر رسول کے اوپر سے کوٹلی رائے ابوبکر کے اجتماعات کے ذریعے، ضلع قصور کے اجتماعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملالہ یوسف زئی کو پیغام حق سنا رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا احوال کے اندر میں نے کالم لکھ کر اس بات کو وعدے کیا کہ پاکستان کو ملالہ یوسف زئی کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کو سیدہ صدیقہ کے علم کی ضرورت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے حیا کی ضرورت ہے، حضرت ہدیۃ الکبریٰ کی وفا کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اگر آپ نے اسمبلی کے ایوانوں کے اندر پہنچانے میں مدد کی تو اسمبلی کے اندر شرم و حیا اور حجاب کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور بے حیا عورتوں کا ناکہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر بند ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اقدس علیہ السلام کا نظام آج اگر اس ملک کے اندر نافذ کر دیا جائے تو مظلوموں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جبر کا خاتمہ ہو جائے گا، استحصال کا خاتمہ ہو جائے گا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، تھانہ کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا، جاگیر کرانہ نظام کی بساط کو پلٹا دیا جائے گا اور پولیس گردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اگر بات فقط دلیل کی ہو، بات فقط مذاکرے کی ہو، بات فقط مباحثے کی ہو، بات فقط قلم کو چلانے کی ہو، بات فقط زبان کو ہلانے کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علامہ ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا ہر مقام کے اوپر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن انتہابی مارکے کے اندر باطل کو گرانے کے لیے ہمیں سروں کی فصل کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی وفاؤں کی ضرورت ہے، بوڑھوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی تمناؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس علاقے کے لوگوں کے دل اور زمینوں سے پارٹی اور درے بندی کو کھرچ کے چھوڑیں گے اور آپ کے
دل کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے نقوش کو نقش کر کے انشاءاللہ حضرات گرامی قدر اگر حضرت رسول اللہ کا نظام آ جائے اس ملک کے اندر چوری کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رشاگیری کا خاتمہ ہو جائے گا، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، بدکرداری اور بدفعلی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ حضور کا نظام ہر ایک کے لیے برابری کا نظام ہے، ایک انصاف ہے جس کا نعرہ عمران خان نے لگایا، لیکن حضرات گرامی قدر 3 برس کے دوران انصاف نہیں ملا، عدل نہیں ملا۔ حضرات گرامی قدر آج ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، عدل بھی اگر ملے گا کالی کملی والے کے قانون سے ملے گا کہ جس کے دور کے اندر، جن کے زمانہ رسالت مآب کے اندر بنو مخزوم کی ایک بڑی عورت نے چوری کی، حضرات گرامی قدر اس کی سفارش لے کر اسامہ ابن زید بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہا حضور یہ بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے شان و مقام والی ہے، بڑے نام والی ہے، بہت بڑے قبیلے والی ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لہب جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، اور سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی چوری کرے نبی اس کے حضرات گرامی قدر ہمیں چنانچہ یہ بات کہنے میں ہم حق بجانب ہیں، ہمیں نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ تحریک انصاف کے دستور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے یا رب کے قرآن کی ضرورت ہے یا کالی حضرات گرامی قدر مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ کالی کملی والے کے جھنڈے کی عملداری کے لیے انشاءاللہ ہمارے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ کیا اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لڑانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اللہ تمام فوت شدگان کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ بھائی محمد علی کے بھائی کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ جتنے بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔